أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج بھی 1.5 پارے کی تلاوت ہوئی اور 13.5 پارے ہمارے مکمل ہو گئے. 13واں پارہ مکمل اور 14واں پارہ آدھے سے ایک رکوع زیادہ پڑھ لیے گئے. سورہ یوسف کا بچا ہوا حصہ پڑھا گیا. سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر مکمل پڑھی گئی اور سورہ نحل کا آدھے سے کچھ کم پڑھا گیا. سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے بہت ساری عبرت کی باتیں بیان فرمائی. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کے واقعے کو اللہ پاک نے احسن القصص، حسین ترین قصہ، عمدہ ترین قصہ قرار دیا. اور جتنی تفصیل سے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا اتنی تفصیل سے قرآن مجید میں کسی اور نبی علیہ السلام کے واقعے کو بیان نہیں کیا گیا. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اللہ پاک نے لوگوں کو تسلی بھی دی کہ اگر حالات تمہارے موافق نہ بھی ہوں تو بھی گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. اللہ پاک حالات کو تمہارے موافق لا کے رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. وہاں سے قافلے والوں نے نکال کے غلام بنا کے بیچ دیا. غلامی کی حالت میں مصر میں آئے اور پھر اس کے بعد طویل زندگی گزری، واقعات ہوئے. زلیخا نے متوجہ کیا اور دیگر مصر کی عورتوں نے متوجہ کیا اور پھر قید خانے میں گئے، پھر قید خانے سے نکالے گئے اور پھر بادشاہ بنے. جب بادشاہ بنے پوری دنیا میں قحط پڑ گیا تو اب جو ہے ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے. یہ پہچان گئے، وہ نہ پہچانے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو تھا بچپن کی شکل اور اب یہ بڑے تھے. اور پھر ان کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس بچے کو ہم کنویں میں ڈال چکے ہیں وہ مصر کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہوگا، تو وہ نہ پہچانے. تو انہوں نے باتوں باتوں میں ان سے اگلوا لیا کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے بنیامین. تو کہا ہمارے وہاں اصول یہ ہے کہ گھر کے سارے مرد غلہ لینے آتے ہیں سوائے بوڑھوں کے، بوڑھے نہیں آتے. تو اب اگلی بار آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو لاؤ گے تو غلہ ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا. تو یعقوب علیہ السلام کو پھر ان کے بیٹوں نے یہ بات پیش کی کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا. تو یعقوب علیہ السلام نے بڑے عہد و پیمان لے کے اب کی بار پھر دوسرے بیٹے کو بھی ان کے ساتھ بھیجا. یہ اپنے اس بھائی کو لے کر آئے اور یوسف علیہ السلام نے حکمت اور تدبیر کے ساتھ انہیں بھی روک لیا. ان کے سامان میں اپنا غلہ ناپنے والا پیمانہ یا اپنا جام یا اپنا گلاس کوئی برتن چھپا دیا اور یہ اعلان کیا کہ بھئی قافلے والوں تم بادشاہ کا سامان چرا کر لے جا رہے ہو. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو خود مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، ہم چوری کرنے نہیں آئے یہاں پہ. کہا ٹھیک ہے بتاؤ چور کی کیا سزا ہے؟ تم اگر چور ہو تو تمہاری کیا سزا؟ مصر کے قانون میں چور کی سزا کچھ اور تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں وہ چور جس کا مال چوری کرے گا اتنے عرصے تک اس کا غلام بن کے خدمت کرے گا جتنی مالیت کی وہ چیز ہوگی، اتنے عرصے اس کا غلام بن جائے گا. تو مصر کے قانون میں یہ بات نہیں تھی، یہ بات تھی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھوایا کہ بتاؤ تم چور ہو تو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو چور ہو اس کو اپنا غلام بنا لینا. تو پھر انہوں نے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پھر جب اپنے بھائی کی تلاشی لی تو اس میں سے نکل آیا وہ پیالہ اور ان کو رکھ لیا انہوں نے. اب یعقوب علیہ السلام کے باقی سارے بیٹے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ابا نے تو اس دفعہ بڑا عہد و پیمان دے کے بھیجا تھا کہ تم لے کے آنا اس کو، یہ تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا. تو کہنے لگے بادشاہ سے کہ اے بادشاہ تم نیک آدمی ہو، تم ایسا کرو کہ ہم جو باقی 10 بھائی ہیں ان میں سے کسی ایک کو پکڑ لو اور اسے چھوڑ دو. تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ، جو ہمارا مجرم ہے ہم اسے ہی پکڑیں گے، ہم مجرم کو چھوڑ دیں اور بے قصور کو سزا دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ہم تو اسے ہی روکیں گے. تو بڑا والا بھائی جو تھا، سب سے بڑا بھائی، وہ کہنے لگا کہ بات تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جا رہا مصر سے جب تک کہ یہ بادشاہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا، جب تک کہ اس کی سزا ختم نہیں ہو جاتی، میں یہیں پہ رہوں گا. اب یعقوب علیہ السلام کی آزمائش 3 گنا ہو گئی. ایک بیٹا یوسف علیہ السلام بچپن میں چلے گئے، دوسرا بیٹا غلام بن گیا، تیسرا بیٹا مصر میں رہ گیا. 3 بیٹے جدا ہو گئے. اور ان کی اس کیفیت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، کہ جب وہ تنہائی میں آتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کہتے ہیں ہائے میرا یوسف کہاں ہے، ہائے میرا بچہ کہاں ہے، ہائے میرا یوسف کہاں ہے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی چلی گئی ان کی آنکھوں. اور جب وہ روتے تھے تو کلیجہ ایسا کھولتا تھا کہ پھٹ جائے گا سینہ. تو ان کے بیٹوں نے سمجھایا کہ ابا آپ اتنا نہ رویا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ روتے روتے آپ مر نہ جائیں. تو کہتے ہیں کہ میں تو انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو اپنی شکایت، اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے، میں وہ جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے. اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ مجھے لوٹائے گا، مجھے پتہ ہے، میں تو اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب تو پیسہ بھی نہیں تھا گھر میں، اب تو درہم و دینار بھی نہیں تھے، جو چند غیر ضروری سامان تھا گھر کا وہ نکالا، کچھ بیچنے کا، کچھ کباڑ کا، کچھ تھوڑے بہت کھوٹے سکے نکلے اور لے کر کہا کہ جاؤ میرے بچوں، یوسف اور اس کے بھائی کو کھوجو، یوسف اور اس کے بھائی کو کھوجو اور کھوج کے لے کر آؤ. یہ جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر، ہمارے گھر پر بڑی تنگی آن پڑی ہے، ہم بڑے مشکل حالات میں آ گئے، ہمارے 3 بھائی ہمارے گھر سے چلے گئے، ہمیں ہمارے اوپر تنگ دستی آ گئی ہے، فقر و فاقہ آ گیا، قحط آ گیا. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور ہم یہ کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں ہمارے تیرے پاس، ہمیں پتہ ہے کہ ان سکوں کا کوئی مول نہیں ہے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تم ہمارے اوپر صدقہ کر دو، صدقہ دے دو. نبی کی اولاد صدقہ مانگ رہے تھے. یہ دیکھ کر پھر یوسف علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے. یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ بتاؤ تو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے بچپن میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، تمہیں یاد نہیں؟ تم اس حال کو جو پہنچے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ تم کیا کر چکے؟ اب انہیں جھٹکا لگا کہ بھئی بادشاہ کو کیسے پتا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ پھر غور کیا تو پہچان لی. کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہنے لگے ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے جسے میں نے تدبیر سے روکا. اللہ نے ہمارے حال پہ احسان کیا، ہمیں قوت اور طاقت دی، اور اللہ پاک کبھی کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے. تو اب ان کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اب تم طاقتور ہو، اب تم جو ہمیں سزا دینا چاہو دے دو. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. یہ بھائی ہوتے، یہ رشتہ دار ہیں آپس میں، یہ صلہ رحمی، یہ نبی کے اخلاق ہے. یہ امت، ہماری امت جو ہے وہ انبیاء کی وارث کہلاتی ہے، انبیاء والا کام کرتی، تو انبیاء کے اخلاق کے ساتھ کرے کام. یہ نبی کے اخلاق. ہمارے رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے دل ہمارے پھٹے ہوئے ہیں، ہم جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، اور اسی طرح جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کہ بچے کی شادی میں نہیں پوچھا، اور بچی کے عقیقے میں نہیں پوچھا، اور فلاں دعوت ہوئی تھی اس میں مجھے نہیں پوچھا، یا میری دعوت میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آ گیا. چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی. کتنا بڑا ظلم ہوا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، ہلاکت کے سارے نقشے، یا تو بچہ ڈوب کے مرے گا، یا بھوکا پیاسا مر جائے گا، یا کوئی سانپ بچھو کاٹ لے گا مر جائے گا. کتنے نقشے ہلاکت کے، رحم نہیں آیا. پھر جب قافلے والوں نے نکالا تو پہنچ گئے، کہنے لگے ہاں یہ ہمارا غلام ہے، یہ بھاگا ہے ہم سے، خریدو گے تو خرید لو. تو غلام بنا کے بیچ دیا بھائیوں نے. پھر اب وہ بھائی اپنے ہاتھ میں آ گئے. اب
جو چاہے سزا دیں، قید میں ڈال دیں، کوڑے لگوائیں، قتل کر، جو چاہے سزا دیں، بادشاہ وقت ہے اور اس وقت کی مضبوط ترین ریاست کے سربراہ. میں کہ نہیں کوئی تم سے پوچھ گئی نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، اور میرا یہ کرتا لے جاؤ، میرے والد کو پہنا دینا، میرے والد کی بینائی واپس آ جائے گی. اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ بھئی تم اپنا کرتا بھیج دو، ہم بینائی ان کی واپس کر دیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے تبرک بآثار الصالحین کہ نیک لوگوں کی استعمال کی ہوئی چیز یا ان کی عطا کی ہوئی چیز میں برکت ہوتی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. اگر کہ کوئی استاد کا جھوٹا پانی پی لیتا ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے. کوئی استاد کا جھوٹا کھانا کھا لیتا ہے، کوئی کسی نیک انسان کا جھوٹا کھانا کھا لیتا ہے، اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ چیزیں اگرچہ اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کا عقیدت سے تعلق ہے. اور پھر اس کے بعد جب قافلہ مصر سے نکلا 4000 کلومیٹر دور سے، مصر سے قافلہ نکلا 4000 کلومیٹر دور، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف کی خوشبو آنے لگی، مجھے تو یوسف کی خوشبو آنے لگی. اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ کہو تو میں بولوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی. لوگوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو اب بھی وہی پرانی سوچوں میں. فلما ان جاء البشیر، جب خوشخبری لے کے آنے والا آیا، القاہ علی وجہہ، کرتا ان کے جسم پہ ڈالا، فرتد بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئی. قال الم اقل لکم، کہنے لگے میں تمہیں کہا نہیں کرتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میرے عزیزوں، ان اخلاق کے ساتھ ہم محنت کریں گے تو ہماری محنت میں دم ہوگا. اخلاق نہیں ہے، اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق جو ہے وہ دعوت کی محنت کی روح ہے. روح کے بغیر جسم مردہ ہے، روح کے بغیر جسم مردہ ہے. اور مردے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گلتا سڑتا رہتا ہے، مٹ جاتا، ختم ہو جاتا. اخلاق کے ساتھ محنت کریں گے، نبی والے اخلاق کے ساتھ نبی کی محنت کی جائے گی. ہم اپنے گرے پڑے عادات کے ساتھ محنت کریں گے، اجر تو اپنی جگہ ملے گا، نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا کچھ. تو انبیاء والے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ محنت کریں اور لوگوں کے اچھائیوں کو دیکھا کریں، ان کی خوبیوں کو تسلیم کیا کریں، ان کے احسان کو مانا کریں. احسان مندی انبیاء کی صفت ہے، احسان مندی انبیاء کی صفت ہے. ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام نے ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا. 10 سال ان کی بکریاں چرائیں، 10 سال بکریاں چرائیں ان کی، ایک وقت کا کھانا کھلایا، رہنے کو ٹھکانہ دیا. احسان مندی انبیاء کی صفت ہے. ہم کسی کا احسان ہی نہیں مانتے. بولو اس نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تو اپنے مطلب کے لیے کیا ہوگا. وہ اللہ کے بندے، تم دل میں اتر کے دیکھ سکتے ہو. اخلاص تو وہ چیز ہے جس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کس کی نیت میں کیا اخلاص ہے، کس کے دل میں کیا ہے. یہاں دنیا میں ہم کہہ ہی نہیں سکتے. یہ تو آخرت میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینہ چیر کے نکالا جائے گا کتنا اخلاص ہے اس کے اندر. اور ایمان اور اخلاص یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. جیسے کہ یہ لائٹ اور اس سے پیدا ہونے والی روشنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اگر اخلاص ہوگا تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو اخلاص ہوگا. ایک ختم دوسرا بھی ختم. ہم لوگوں کے احسان کو مانا کریں، احسان فراموشی نہ کریں. اللہ نے شیطان پہ کتنے احسان کیے. آسمانوں میں جگہ دی، فرشتوں کا استاد بنایا، بڑے اونچے درجات دیے.
کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی، احسان فراموش کیا؟ تو ہم احسان مندی کر کے کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، احسان فراموشی کر کے کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرۃ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، کمی کوتاہی غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی انبیاء والے اخلاق حسنہ عطا فرما۔ یا اللہ اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ بری عادتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے دلوں کو یا اللہ صاف اور شفاف بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں یا اللہ تیرے بندوں کے لیے جتنا بھی میل کچیل ہے، یا اللہ جتنا بھی تردد ہے، جتنا بھی لوگوں کے بارے میں غبار ہے، ان سب کو دور فرما۔ یا اللہ اس بارے میں ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اخلاق حسنہ اختیار کریں گے، یا اللہ تو ہمیں اس پہ استقامت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔